جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ آج کل پھر ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان کو یا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ یہ شوشہ ہر کچھ سال کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور پھر بات کہیں نہیں بڑھتی، بٹ یہ فیلرز چھوڑے جاتے ہیں اور ان کا بھی ایک خاص مقصد ہوتا ہے جو ٹیسٹ واٹرز کے عوام کیا سوچ رہے ہیں۔ اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو 1 ستمبر 2005 کو اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے پاکستان کے خورشید قصوری صاحب، ان کی تو باقاعدہ ملاقات بھی ہوئی تھی اپنے اسرائیلی ہم منصب کے ساتھ استنبول میں، اور 1 ستمبر 2005 کو۔ اور پھر یہ کوئی ملاقات خفیہ بھی نہیں تھی، ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی جس میں دونوں وزرائے خارجہ تھے اور ساتھ میں ترکی کے بھی وزیر خارجہ اس پریسر میں شامل تھے۔ تو یہ بڑے عرصے سے معاملات چل رہے ہیں اور اس سے یہ ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ کس کا رجحان ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، اور یا کون چاہتا ہے کہ اسرائیل، ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ہیں جن کو آپ کہہ لیں کہ لبرل مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، اور ان کا خیال یہی ہے کہ اور اس کے ساتھ ایک مائنورٹی گروپ بھی ہے جو کہ کافی ایکٹیو ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ امریکہ میں بھی، یو کے، جرمنی اور پھر اسرائیل میں بھی وہ بہت ایکٹیو ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان یہ غلطی کرے میرے حساب سے، اور بھارت بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان یہ غلطی کرے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، تو پاکستان کے لیے بہت سی راہیں کھل جائیں گی۔ ایک تو ہم پہ شاید امریکہ کا پریشر کم ہو جائے، ہم جو جوئش لابی پاکستان کے مفادات کے خلاف امریکہ میں کام کرتی ہے اس کو ہم نیوٹرلائز کر لیں۔ سملرلی بھارت اور اسرائیل کے چونکہ تعلقات بڑھ رہے ہیں تو ہم کسی حد تک پاکستان کو بھی صحیح پوزیشن میں لا سکتے ہیں۔ اور پھر تیسرا یہ بھی ہے کہ اسرائیل کچھ معاملات میں بہت آگے ہے، مثال کے طور پر جو ایگریکلچر ڈیولپمنٹ میں ہے اس سے ہم بڑا استفادہ کر سکتے ہیں اسرائیل سے۔ تو یہ آرگومنٹس دیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب کوئی، اور پھر چوتھا آرگومنٹ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اب عرب دنیا خود ہی اسرائیل کو تسلیم بھی کر رہی ہے، ان کے ساتھ تعلقات بھی بڑھا رہی ہے، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس معاملے میں اپنے آپ کو دور رکھیں یا اسرائیل کو تسلیم نہ کریں۔ پاکستان کا تو کوئی ڈائریکٹ تنازع نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ، لیکن یہ آرگومنٹس جتنے بھی ہیں ان کا کاؤنٹر آرگومنٹ بھی ہے ہر اس آرگومنٹ کا۔ اور پہلی بات اگر یہ آپ کہہ لیں تو آپ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہی کہا تھا کہ اسرائیل کا بننا ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ مسلم دنیا کی پیٹھ میں کسی نے چھرا گھوم دیا ہو، اور ہمارا ہمیشہ سے یہی اصولی موقف رہا ہے کہ جب تک فلسطین کی ریاست قائم نہیں ہوتی، ان کا حق خود ارادیت نہیں ملتا، اس وقت ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے خاص طور پہ پچھلے 2003 سے آنورڈز جو 2 اسٹیٹ سلوشن کی بھی جو بات ہو رہی تھی، اس سے بھی جو اسرائیل ہے وہ ہٹ گیا، بلکہ یہاں تک نہیں بلکہ اپنا اس نے کیپٹل بھی ہے وہ بھی یروشلم کر لیا، ڈکلیئر کر لیا، اور پھر یو ایس نے اپنی ایمبیسی بھی وہاں کھول دی۔ تو اس وجہ سے، اور لگتا نہیں ہے کہ اسرائیل کسی بھی موڈ میں ہے جس طریقے سے ویسٹ بینک میں سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں، اور لگتا نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کسی طور بھی فلسطینی ریاست کا جو 2 اسٹیٹ سلوشن تھا اس کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اگر عرب دنیا کر رہی ہے تو ہمیں بھی کر لینا چاہیے۔ ہمارا یہ ایک سیاسی مسئلہ بھی ہے ہمارے لیے، اور ہمارے لیے ایک یوں کہہ لیجئے کہ ہماری جو مذہبی جو ہماری فیلنگز ہیں اس حوالے سے بھی اس کو دیکھا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کا ہمارے ایک خاص مقام ہے ہماری دینی سوچ میں، تو اس وجہ سے ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اس معاملے کو صرف سیاسی پرزم سے دیکھیں۔ عرب دنیا کشمیر کو اس حساب سے نہیں دیکھتی، وہ اس کو ایک سیاسی مسئلہ سمجھتی ہے، سیاسی تنازع سمجھتی ہے، لیکن پاکستان کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ تو اس لیے کشمیر اور فلسطین کو اس طرح کہنا کہ جی چونکہ عرب دنیا ہمیں سپورٹ نہیں کری تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے، یہ ایک فلاڈ آرگومنٹ ہے میرے حساب سے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑا فرق پڑ جائے گا
یقیناً فرق پڑے گا. آپ کی جو کشمیر پالیسی ہے, وہ حق خود ارادیت کا جو معاملہ ہے, وہ یقیناً کمزور پڑے گا. اور بھارت یہ چاہتا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تاکہ آپ کی کشمیر پالیسی کو مزید قدغن لگے, اور یہی وہ چاہتا ہے. لیکن میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میجورٹی, اکثریت پاکستانیوں کی ابھی بھی نہیں چاہتی کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں. وہ جو اس وقت ہماری پالیسی ہے which is based on principles, اکثریت کا, overwhelming اکثریت کا خیال یہی ہے کہ یہی پالیسی ہماری ہونی چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل جو ہے, اگر ہمیں جہاں کہیں سے بھی امداد مل جائے, یہ بھی ایک غلط تصور ہے کہ اسرائیل ہماری ڈیولپمنٹ میں بڑا ہمارے لیے مفید ہوگا. کتنی بھی آپ کو اسسٹنس کیوں نہ مل جائے, کہیں سے بھی کچھ کیوں نہ ہو جائے, جب تک آپ اندرونی اعتبار سے مضبوط نہیں ہوتے, جب تک انٹرنل اسٹیبلٹی نہیں آتی, جب تک آپ انسٹیٹیوشن بلڈنگ نہیں کرتے, میں کہتا ہوں کہ آپ کو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر ہی باہر سے مل جائیں تو آپ صحیح معنوں میں ترقی نہیں کر سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا اپنے اندر جھانکیے, جو آپ کے اندر مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کیجیے. جائے کہ آپ باہر اس قسم کے آسان راستے تلاش کر کے کوششیں کریں کہ آپ جو ہیں آپ کو ڈیولپمنٹ کے اپرچونٹیز مل جائیں گی. ایسا نہیں ہوتا, دنیا بھر میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. اور اگر ہم نے اگر ڈیولپ کرنا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اور بحیثیت قوم, وہ قومیں جو اصولی اپنے موقف سے ہٹ جاتی ہیں, وہ قومیں تو ان کا تو کوئی کیریکٹر ہی نہیں ہوتا, ان سے پھر تو کوئی توقع ہی نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم جو ایک بنیادی ہمارا حق خود ارادیت کو جو ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں, فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, تو یہ تو ہمارے قومی کیریکٹر کے بھی منافی ہے میں سمجھتا ہوں. اور اگر بہت شوق ہے, یہ ایسے ہونا نہیں ہے, اور خاص طور پہ اس حکومت میں تو میں سمجھتا کہ ان کے پاس وہ سیاسی جو ہے کیپٹل موجود ہے کہ وہ اس قسم کا ڈراسٹک ڈیسیشن لیں. میرا نہیں خیال کہ یہ ہونے جا رہا ہے. یہ کبھی کبھار اس قسم کا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ ٹیسٹ واٹرز سے کہ لوگوں کا رجحان کیا ہے. اور اگر کبھی ڈیسیشن لینا بھی ہے کسی آنے والی حکومت نے, تو پھر بہتر طریقہ یہی ہے کہ ایک ریفرینڈم کروا لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قوم کہاں کھڑی ہے. اور جو فارن پالیسی کا کوئی ایکشن جو عوام کی اسپریشن سے مطابقت نہیں رکھتا, وہ آگے بڑھتا بھی نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں, ابھی تو نہیں ہونے والا جہاں تک میری معلومات ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک بڑی اسٹرانگ لابی ہے اس کے پیچھے کام کر رہی ہے, اور بڑے سالوں سے کام کر رہی ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کو فی الحال کامیابی نہیں ملے گی. ابھی دیکھیے سعودی عرب نے بھی, جو کہ بیہائنڈ دا سینز ان کے مذاکرات چل رہے ہیں, لیکن سعودی عرب نے بھی تسلیم نہیں کیا. عرب دنیا کو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. ابھی ایران ہے, ابھی افغانستان ہے, بہت سے ممالک ہیں جو جنہوں نے ابھی نہیں کیا. تو ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے, ہمیں اپنا وقت لینا چاہیے اور اسرائیل پہ پریشر بلڈ کرنا چاہیے. اگر ہم نے لینا بھی ہے, اسرائیل کو تسلیم بھی کرنا ہے, تو پھر ہمیں اسرائیل پہ پریشر بلڈ کرنا چاہیے کہ چلیے جی کم از کم فلسطین کا معاملہ حل کیجئے, اور پھر آپ بھارت پہ پریشر ڈالیے کہ وہ کشمیر کا معاملہ حل کرے. تو یہ ڈپلومیٹیکلی یہ چیزیں انفارملی ہو سکتی ہیں, کیونکہ ہمارا انفارمل تو ہم انٹریکشن کرتے رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ. تو یہ چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں, اور ہم پہلے سے ہی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. پہلے کچھ حاصل تو کیجئے, اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دیکھتے رہیے کلیڈوسکوپ. اللہ حافظ.